معاشرے کی ایک اور اصلاح، بگڑے ہوئے معاشرے کی قرآن ایک اور جگہ پہ اصلاح کر رہا ہے۔ یہ نہ کہا کرو بڑی اصلاح کرتے ہیں جی، مانتے ہی کوئی، بڑی دعوت دیتے ہیں کوئی مانتے ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فلا کفران لسعیہ، تم کوشش جاری رکھو، تمہاری کوشش کبھی نہ کبھی کام آ جائے گا۔ اگر تم نہیں دیکھو گے، تمہاری اولاد، تمہارے پوتے، تمہاری نسلوں میں اس دعوت کا اثر ضرور ہوگا۔ تمہارے کہنے کی وجہ سے چاہے کوئی ایک بھی نمازی نہ بنے، ہو سکتا ہے جس کو سمجھا رہے ہو اس کی اولادوں میں کوئی الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وقال تعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، صلى الله عليه وسلم. سامعین مکرم، انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، اگر ان باتوں کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو خلاصتاً یہی کہا جا سکتا ہے کہ دو مقصد کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے۔ ایک مقصد ہے حقوق اللہ اور دوسرا مقصد ہے حقوق العباد۔ یہ دو مقصد میرے اور آپ کے ذمے خالق کائنات، خلاق عالم رب ذوالجلال کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔
اگر میں صرف حقوق اللہ پہ زور دوں، انہی پہ عمل کروں، تو پھر بھی میرا مقصد نامکمل، اور اگر میں حقوق العباد پہ صرف توجہ دوں تو پھر بھی میرا مقصد ناتمام اور نامکمل۔ دونوں چیزوں پہ میں نے نظر رکھنی ہے، حقوق اللہ پہ بھی اور حقوق العباد پہ بھی۔ حقوق اللہ ادا کرتے کرتے، مثلا نماز ہے، میری پیشانی پہ محراب بن جائے، روزے رکھتے رکھتے میری کمر جھک جائے، اور نوافل پڑھتے پڑھتے میری شامیں گزر جائیں، میری راتیں بسر ہو جائیں، اور میں حقوق العباد پہ توجہ ہی نہ دوں تو میری عبادت نامکمل، میری اطاعت ناتمام، میرا رب اس کی رضاؤں کے حصول کا صرف یہی کام میرا مقصد نہیں بن سکے گا۔ مجھے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فکر کرنی ہے، وہاں مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، میرے بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، میری بیوی کے حقوق کیا ہیں، میرے بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جن سے میں نے قرض لیا ہے اس کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہو، جس کا قرض دینا ہے اس کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہو، اور جو میرے ماتحت ہیں میرا رویہ اور مزاج و طبیعت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں حقوق العباد میں، جن کو اپنانا، جن پہ چلنا، جن پہ نظر رکھیں گے تو پھر میری عبادت اور میری اطاعت کا مقصد حاصل ہوگا۔ 25% حقوق اللہ کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں، دیکھ لیں۔ 75% اللہ نے انسان کے معاملات پہ زور دیا ہے۔ ہم 25% والے کاموں پہ تو بڑا زور دیتے ہیں، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، اس پہ تو بڑی توجہ ہے، مگر جو 75% حکم اللہ کی طرف سے حقوق العباد کی صورت میں مجھ پہ عائد ہوتا ہے، میں اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ اس لیے حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ ریکارڈنگ سننے والے بعد میں سنیں گے تو وہ دعا دے دیں گے۔ آپ حضرات ابھی میری بات کی تائید ضرور کریں گے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حقوق العباد کتنی اہم چیز ہے۔ اٹھائیے بخاری شریف، امام بخاری رحمہ الباری پہلا باب قائم کرتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الایمان سے پہلے بدء الوحی کا ذکر ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو آپ نے بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جو سنی ہوگی کہ جب حضرت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا، مولانا علمانی جلدی تشریف لائیں، جب وحی کا نزول شروع ہوا، آپ پہ کب کبھی طاری ہو گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ آخر رب کا کلام، رب کی جاندار کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں جب جبریل نے مجھے سینے سے لگایا، حتی بلغ منی الجہد، مجھے بڑی مشقت پہنچی۔ سنیے گا بات، دورہ حدیث شریف کرنے والے طلبہ میں مولانا ابوبکر روانی بیٹھے ہیں، تائید کریں گے میری بات کی، بخاری شریف کے طالب علم ہیں، اللہ ان کو خادم بخاری بھی بنائے، آمین۔
اللہ آپ سب کو بھی بخاری شریف پڑھنے کی اور پھر پڑھانے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ سنیے گا، امام بخاری رحمہ اللہ پہلی حدیث لے کے آئے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ جب میرے آقا علیہ السلام پہ غار حرا میں وحی نازل ہوئی، اللہ آپ کو بھی دکھا دے مجھے ان گناہگار قدموں سے، ان گناہگار خطاکار آنکھوں سے اور ان گناہگار ہاتھوں سے ان پتھروں کی پہ چلنے کی، دیکھنے کی، پکڑنے کی زیارت ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگ حاجی صاحب تشریف فرما ہے، یقیناً یہ بھی غار حرا میں گئے ہوں گے، اللہ آپ کو بھی دیکھنے نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، گھر تشریف لائے، فرمایا خدیجہ مجھے کمبل اوڑھو، زملونی، وفی روایت دثرونی، مجھے کمبل اوڑھو، چادر اوڑھو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل دیا اور تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ 5 باتیں کئی بار آپ نے سنی ہیں اور ہم اکثر یہ باتیں سن کے دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو بیوی ایسی ہونی چاہیے، وہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہ باتیں سن کے ہم فوراً کہتے ہیں کہ دیکھو ایک عورت کو اپنے خاوند کے ساتھ ایسی رواداری رکھنی چاہیے کہ وہ حوصلہ دے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آج میں جس پوائنٹ کو یہاں سے اٹھانے لگا ہوں یقیناً آپ میری تائید فرمائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی دثرونی، مجھے صرف 1 منٹ اپنی بات کو روک کے یہ بات بتانی ہے۔ میرے آقا کے یہ کلمات مبارکہ اللہ کو اتنے پسند آئے، زملونی دثرونی، اللہ نے انہی لفظوں کو قرآن کے الفاظ بنا کے کبھی یا ایھا المزمل اور کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے مبارک۔ اللہ اللہ۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، پریشان نہ ہو۔ پھر وہ آپ کو لے کے چلی گئی ایک بزرگ کے پاس، اس نے بھی تسلی دی کہ بھتیجے پریشان نہ ہونا۔ اب یہاں توجہ کی بات یہ ہے، حضرت سیدہ خدیجہ نے 5 چیزیں فرمائی، میرے پیغمبر انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اور باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں سے تعاون کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کاروبار نہیں آپ اپنی آمدنی سے اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، آپ تو حق کے کاموں پہ رہنمائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میرے محترم بسم اللہ صاحب بیٹھے ہیں، تعریف کیجئے گا میری بات کی، میں سمجھانے لگا ہوں، یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہیں۔ 5 باتیں اماں خدیجہ نے فرمائی، ان 5 باتوں میں میرا سوال ہے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو پہلے نمبر پہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو۔ حضرت خدیجہ نے 5 باتیں فرمائی، وہ 5 کی 5 باتیں حقوق العباد سے سارے تعلق رکھتی ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، یہ نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، میرے پیغمبر نماز بھی پڑھتے تھے اس وقت۔ اسی پہلی روایت میں آتا ہے کان یتعبد اللیالی بغار حراء، میرے آقا غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں بھی تھیں، ذکر و اذکار بھی تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، بلکہ 5 باتیں وہ ارشاد فرمائی جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقوق العباد کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا حقوق العباد کوئی بہت اہم عنوان ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے پہلے نمبر پہ انہی 5 باتوں کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، جن 5 باتوں کا تعلق حقوق العباد سے۔ میرا تعلق جمعیت اشاعت توحید و سنہ سے، میری جماعت ایک گلدستہ جماعت ہے،
کسی جماعت نے صرف ایک مشن کو لیا اور اسی پہ کام کیا، لیکن میری جماعت کے اللہ کا یہ انعام و اکرام ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے ایک نہیں سارے موضوعات کو اپنے پلیٹ فارم پہ بیان کیا ہے، توحید پہ بھی، شان رسالت، ختم نبوت پہ بھی، عظمت صحابہ پہ بھی، عظمت قرآن، کوئی بھی عنوان لے لے میری جماعت آپ کو خادم قرآن نظر آئے گی۔ تو الحمدللہ، اونچی آواز سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں۔ اما خدیجہ نے یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ آئیے نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے عاشق صادق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار جب مکہ المکرمہ کے لوگوں سے تنگ آ کے اکیلے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، اجازت دی اللہ کے پیغمبر سے، میں ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں حبشہ کی طرف۔ راستے میں ایک کافر، اس کا نام کئیوں نے ابن دغنا، ابن دغینا، ابن دغنا، مختلف الفاظ آتے ہیں، خیر جو بھی ہو، وہ کافر ملا۔ اس نے کہا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے مکہ والوں نے بڑا تنگ کیا ہے، یہ بڑی بے قدری سی قوم ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر کی عظمت کو نہیں پہچانا، اپنے مخلص کو نہیں پہچانتے، میں جہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس کافر نے کہا تھا ابوبکر تیرے جیسے بزرگ اور نیک لوگ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ انک لتصل الرحم، ابوبکر تم تو وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، تو تو وہ ہے جو لوگوں کی مشقتوں میں، مشکلات میں کام آتا ہے۔ یہاں اگر یہ بات کی جائے کہ صدیق اکبر عکس پیغمبر تھے، رنگ چڑھا ہوا تھا، وہ بھی ٹھیک، لیکن یہاں یہ بات ضرور کرنی پڑے گی کہ اس کافر نے بھی صدیق اکبر کو جو 5 باتیں کہی تھی وہ 5 کی 5 حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد سے تعلق ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حقوق اللہ بہت اونچے ہیں، مگر حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ آج میرے عنوان کا مقصد ہی یہی ہے، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر چند کام ایسے دیکھنے ہیں جو غلط ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، سب ارادہ کریں انشاءاللہ۔ جو آج کچھ چھوٹے سے طالب علم سے بات سنیں گے اپنی اصلاح خاندان کی اور معاشرے کی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں نے کرنی ہے، پھر اپنے خاندان کی کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلی برائی ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جب ناراضگیاں ہونے لگیں، آج کی تقریر میں کسی کے لیے نہیں کرنے لگا، میں سب سے پہلے اپنے لیے کرنے لگا، میں نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اگر میری اصلاح ہو گئی ہے تو پھر میں نے آگے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلی برائی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ جب ناراضگیاں ہونے لگے، دل میں قدورت نفرتوں کی آگ بھڑکنے لگے، تو پھر ہم کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتے، بس میری مرضی کے خلاف کام ہونے کی دیر ہے، پھر میں ناراض ہونے لگتا ہوں، پھر میں پریشان ہوتا ہوں، پھر میں نفرتیں پال لیتا ہوں، ناراضگیاں پروان چڑھتی رہتی ہیں۔ اور یاد رکھیں جہاں پہ اکڑ آ جائے، تکبر آ جائے، تو وہاں پھر رشتے انسان کو پیارے ہونے تو چاہیے تھے، مگر اپنی اکڑ اور اپنی انا کی وجہ سے انسان رشتوں کا احترام نہیں کرتا۔ سنیے، سب سے پہلی خرابی ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، خاندان میں جب ناراضگیاں ہونے لگے تو پھر سلو کروا دو، آپس میں ان کی محبتوں کو پھر سے پروان چڑھانے کی کوشش کرو، آپس میں سلو کروا دو۔ اور دوسری بات، ہمارے خاندان میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ کہ ہم کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتے۔ گنجائشیں پیدا کرنی ہے ہم نے کہ یار مثال کے طور پہ بھائی شہباز صاحب کے ساتھ کسی نے برا کیا تو یہ فوراً غصے میں آئیں گے، انتقام لینے لگیں گے، نہیں، یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے تایا کا بیٹا ہے، اس سے اگر فرق لگا تو کوئی وجہ ضرور ہوگی،
وہ ایسا ہے نہیں، ایسے سوچ کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے اس سے صلح کر، یہ خرابی ہے، ہم گنجائش پیدا نہیں کرتے۔ آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، سورۃ النمل 19واں پارہ اٹھائیں، حضرت سلیمان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چونٹی کیا کہتی ہے؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ خیال کیجیے گا، چونٹی کہنے لگی اپنی سہیلیوں کو، بہنوں کو، جلدی جلدی گزر جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالے، وہ تمہیں کہیں چتھاڑ نہ دے، اور پھر پریشان ہو کے سب کہ ہمارا اتنا بڑا قافلہ ان کے قدموں کے نیچے آ کے تباہ ہو گیا ہے، مر گیا ہے۔ اب چونٹی کتنی سمجھدار ہے، کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ تمہیں روند ڈالیں گے۔ ایک تو مسئلہ یہ سمجھ میں آیا، چونٹی کا بھی عقیدہ تھا کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اس طرح تو جواب بھی مجھے چاہیے گا، اشاعت توحید کا مرکز ہے، اور پھر صرف اتنا دھیما سا جواب نہیں، آواز بلند۔ چونٹی کا بھی عقیدہ تھا کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ چھوٹے بچے ذرا آواز کم کریں، باقی ذرا ہاتھ اٹھا کے بلند آواز دیں، جواب دیں۔ جو ہاتھ اٹھا کے جواب دے اللہ اس کو مکہ اور مدینہ دکھا دے۔ چونٹی کا بھی عقیدہ تھا کہ عالم الغیب صرف کون؟ علم غیب صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ یہ چونٹی کا عقیدہ ہے۔ جہاں یہ بات سمجھ میں آئی، وہاں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ چونٹی نے خود گنجائش نکال لی، لا یشعرون، کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اب جب چونٹی نے خود گنجائش نکالی ہے تو کسی چونٹی کو کوئی غصہ آئے گا؟ کہ انہیں پتہ کیوں نہیں چلنا؟ پتہ ہو تو پھر وہ روندے، پھر غصہ کریں۔ یہی اگر اصول ہم بھی اپنا لیں اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، تو پھر کسی کو کوئی غصہ نہ آئے اور کوئی آپس میں ناراضگیاں نہ بنے۔ مثلا میرا کوئی بزرگ ہے، مجھے غصے ہو گئے، مجھے انہوں نے ڈانٹ دیا، بجائے اس کے کہ میں شکوہ شکایت کروں، میں کہوں یار کوئی بات نہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت طبیعت خراب، شوگر کے پیشنٹ ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی پرابلم ہوئی ہو، یار وہ بڑی عمر کے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہیپر ہو گئے ہو، غصے میں آ گئے ہو۔ یہ جب خود ہم گنجائش نکال کے دوسروں کے بارے میں غصہ ٹھنڈا کریں گے، ہمارا معاشرہ پرامن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میری امی نے اگر مجھے ڈانٹ دیا ہے، میری پھپھو میری خالہ نے مجھے ڈانٹ دیا ہے، تو میں بجائے اس کے کہ ان سے ناراضگیاں پالوں، میں خود ہی گنجائش نکالوں، اصل یار میری خالہ بیمار رہتی ہیں تو غصے میں آ جاتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے یار، میرے چچا کا بیٹا اتنے میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، اصل وہ بیمار ہے نا، بیمار رہ کے پھر بندے کو غصہ ہی تو آ ہی جاتا ہے۔ یہ گنجائشیں نکالیں، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی خرابی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے گنجائش نہیں پیدا کرتے۔ اگر کہیں رشتہ مرضی کے خلاف ہو گیا، کیوں کیا رشتہ جی؟ پوچھا نہیں ہے ہمیں، کیوں وہاں کیا ہے؟ یہ نہیں کہتے یار ہو سکتا ہے مجبوری ہو سکتا ہے انہیں رشتہ اچھا مل رہا ہو۔ ہر کوئی اپنی بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے اچھا سوچتا ہے، ہمارا معاشرہ پرامن ہو جائے گا۔ تو پہلی خرابی یہ ہمارے معاشرے میں ہم نے دور کرنی ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے گنجائش بنانی ہے تاکہ ہمیں غصہ ہی نہ آئے اور ہمیں ناراضگی نہ رہے۔ کریں گے انشاءاللہ سب اس پہ عمل۔ آئیے ذرا آگے چلیں، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں۔ میرے سامنے ترمذی شریف، دورہ حدیث شریف، جب تک طالب علم یہ کتاب نہ پڑھے تو دورہ مکمل نہیں ہوتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد تھے، اور آپ سن کے حیران ہوں گے، یہ اتنے بڑے علم والے تھے کہ پڑھنے کے امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس، وہاں پڑھتے پڑھتے 2 حدیثیں امام بخاری کو ان سے ایسی ملی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، تو امام بخاری کو کہنا پڑا کہ آپ ہیں تو میرے شاگرد، لیکن ان 2 حدیثوں میں آپ میرے بھی استاد بن گئے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا کمال کا علم دیا۔ امام بخاری، امام ترمذی حدیث لے کے آئے ہیں، اور حدیث سنانے سے پہلے یہ بھی بتا دوں، اکثر سوال ہوتا ہے پتہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے۔ امام ترمذی حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، حسن ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے۔
تین باتیں اس حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور وہ تینوں باتیں میرے اور آپ کے معاشرے کی اصلاح کا سبب بن رہی ہیں۔ سنیے گا، امام ترمذی حدیث لے کے آئے ہیں، ابو امامہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خطبہ حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے یہ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ کون سا خطبہ؟ مجھے بات باقی ٹھنڈ پڑی ہے آج، تو میرے بھائی عمر صاحب بیٹھے ہیں، ٹھنڈ زیادہ ہی لگ رہی ہے، یہ کبھی ماشاءاللہ چادر نہیں دیتے، آج ٹھنڈ زیادہ ہے، چادر ان کی بتا رہی ہے، ذرا اونچی آواز سے بولے جا کے، کون سا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے؟ حجۃ الوداع۔ کسوا اونٹنی پہ میدان عرفات ہے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ابو امامہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا لوگو خیال کیا کرو، حقوق العباد میں فرق نہیں لگانا، العاریۃ مودات، یہ پہلی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں اصلاح کرنی ہے ہم نے۔ پہلی خرابی العاریۃ مودات، جب کسی سے کوئی چیز ادھار پہ عاریت پہ مانگو تو وہ ضرور اسی طرح ٹھیک ٹھاک واپس بھی کرنی ہے۔ یہ ہے تو بظاہر چھوٹا سا جملہ، لیکن ہمارے معاشرے کی اصلاح ہے، کوئی چیز کسی سے عاریتاً لے اسے خراب نہیں کرنا، خیر ہے کہ کوئی بات نہیں، ہو بھی گئی کہ کیڑی گل ہے، نہیں، وہ چیز اسی طرح واپس کرنی ہے۔ ہم مانگتے وقت تو بس چیز لے لیتے ہیں، یار گاڑی دینا، موٹر سائیکل دے دو، یار مجھے یہ چیز دے دو، لیکن پھر اس کا خیال اور اس کی توجہ، پھر نہ اس کو صاف کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حسن معاشرت سکھلائی، فرمایا العاریۃ مودات، جو چیز کسی سے عاریتاً استعمال کے لیے دی ہے اسی طرح اسے ٹھیک ٹھاک واپس کرنا ہے۔ بتاؤ یہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ میرے آقا علیہ السلام معاشرے کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والزعیم غارم، جو بندہ کسی کا ضامن بنے تو وہ اپنی ضمانت پہ پہرا بھی دے۔ آج جنازے کے موقع پہ اعلان تو کروا دیتے ہیں، کسی نے لین دین کرنا ہے تو بھائی فلاں بھائی کھڑا ہے اس سے بات کر لیں، بیٹے سے کر لیں۔ جب وہ ضمانت ہو گئی، بعد میں مانگنے والے آئے، قرض خواہ آئے کہ یار ہمارا قرض رہتا تھا دے دو، پرواہی کو نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حسن معاشرت سکھلائی ہے، فرمایا والزعیم غارم، یا تو کسی کی ضمانت اٹھاؤ نہیں۔ زید نامی آدمی نے کسی کے پیسے دینے تھے، وہ جھگڑا ہے میرے پیسے دے، خالد نامی آدمی مثال کے طور پہ آ جاتا ہے، یار اس کی جان چھوڑ میں دوں گا۔ اب جب اس نے ضمانت دی ہے، اب یہ نہیں کہ صرف لفظوں کی حد تک ہو، بلکہ اس پہ پہرا بھی دینا ہے، وہ چیز اس سے لے کے اس قرض خواہ تک پہنچانی بھی ہے، اگر نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اس سے پوچھ ہونی۔ یہ میرے آقا حسن معاشرت سکھلا رہے ہیں۔ والزعیم غارم، کسی کی ضمانت نہ لو، اگر لینی ہے تو اس پہ پھر پہرا دو۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ والدین مقضی، میں دیکھنے میں تو بالکل چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں یہ بڑا اونچا اور بڑا بھاری سٹیج ہے، اور پھر اس منبر کے تقدس کو بھی میں جانتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے قصے کہانیاں واقعات جھوٹ یہ بولنے سے انسان کو کتنی پکڑ ہوتی ہے۔ اور پھر تو میرا تعلق جس جماعت سے ہے اس جماعت کی تو یہ عادت ہے کہ ہم کبھی بناوٹی باتیں نہیں کرتے، ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میرے سامنے ہے، دیکھ سکتے ہیں، میں اپنے ان کلمات کا ذمہ دار بھی ہوں۔ فرمایا والدین مقضی، میرے آقا معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کسی سے قرض لو تو ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے۔ آج کل کیا ہے معاشرے میں، قرض دے تو لیتے ہیں ہزار باتیں کر کے، جب واپس کرنے کی باری آئی اسی تو دسنے لگے ہیں، میں تو دوڑنے لگا ادھر ہی ہوں نا یار، تیرے پیسے کھا کے بھاگ تھوڑی رہا ہوں کہیں میں، کسی اور ملک کو نہیں جا رہا میں۔ والدین مقضی، رحمت کائنات نے فرمایا کسی سے قرض لو تو پھر آنکھیں چرا کے بھاگ نہ جایا کرو، یا تو اس سے مل کے مہلت دے دو، یار ایک مہینے کی بات تھی ایک مہینہ اور دے دیا، اس اگلے کو بھی چاہیے اگر تو یہ مجبور ہے محنت کر رہا ہے تو اسے وقت اور دے دے،
لیکن جس نے قرض دیا ہے وہ ٹال مٹول نہ کرے. میرے آقا نے فرمایا یہ ظلم بنے گا، ظلم بنے گا، ظلم بنے گا. پر 25% حقوق اللہ بیان ہوئے ہیں، 75% حقوق العباد بیان ہوئے ہیں. یہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، قرض دیا ہے تو اس کی ادائیگی بھی ضرور کرنی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان معاملات کے اندر صحیح رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آگے چلیں. امام ترمذی رحمہ اللہ اسی صفحے کے اوپر ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں. اس حدیث پاک سے بھی ایک معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. عرب کے اندر عادت تھی لوگوں کی، جانور بیچتے تھے، بھینس، گائے اور اونٹنی، بکری ہو گئی. ان کے تھنوں میں 1-2 ٹائم کا دودھ نہیں دوتے تھے، دودھ اندر ہی رہتا تھا تاکہ ان کے تھن بھرے بھرے نظر آئیں. اور بکری بیچتے وقت، گائے اور اونٹنی بیچتے وقت وہ جانور خوبصورت نظر آئے اور اچھے پیسوں میں فروخت ہو جائے. یہ دھوکہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولے. دھوکہ بنتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب فی بیع المحفلات. وہ جانور چند دن ان کا دودھ نہ دھو، چند دن کرنے سے تو کام خراب ہوگا، چند ٹائم، چند وقت، تاکہ ان کے تھن بھرے بھرے نظر آئیں اور وہ تھنوں سے بھرا ہوا جانور اچھے پیسوں میں فروخت ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دھوکہ نہ دو، خریدنے والے کو پتہ نہیں چلے گا. آج ہمارے معاشرے میں جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، گوشت پھٹے پہ لگا دیتے ہیں، اس میں پانی بھر دیتے ہیں تاکہ وہ جانور کا گوشت پھلا پھولا ہوا نظر آئے، اور پھر اس کو جب ترازو پہ رکھیں تو اس کا وزن زیادہ ہو، گوشت کم ہو اور پیسے زیادہ مل جائیں. میں نہیں کہہ رہا، میرے والد محترم کی بات، میرے استاد کی بات نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو نقل کر رہے ہیں. فرمایا ایسا دھوکہ دینے والا آدمی قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اللہ اس بندے پہ سخت ناراض ہو جائے. یہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. ایسی خرید و فروخت سے اللہ ہمیں بچائے، ایسے حرام کے لقموں سے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو بچائے. یہ حرام کا لقمہ جب بدن میں جائے گا، اس سے جو گوشت پیدا ہوگا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر کے جہنم کو واجب کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث ہے، طالبین کے طالب علم بیٹھے ہیں، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں جسم کبھی نہیں جائے گا جسے حرام سے غذا دی گئی. حلال کھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب بندہ حلال کھائے پھر دعائیں بھی جلدی قبول ہوتی ہیں، پھر پریشانیاں بھی پرے پرے رہتی ہیں. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی، جو ہمارے اصلاح معاشرہ کے اندر ضروری ہیں. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آئیے جو میں نے آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی تھی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، معاشرے کی ایک اور اصلاح، بگڑے ہوئے معاشرے کی قرآن ایک اور جگہ پہ اصلاح کر رہا ہے. یہ نہ کہا کرو بڑی اصلاح کرتے ہیں جی، مانتے کوئی، بڑی دعوت دیتے ہیں کوئی مانتا ہی کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے فلا کفران لسعیہ، تم کوشش جاری رکھو، تمہاری کوشش کبھی نہ کبھی کام آ جائے گی. اگر تم نہیں دیکھو گے، تمہاری اولاد، تمہارے پوتے، تمہاری نسلوں میں اس دعوت کا اثر ضرور ہوگا. تمہارے کہنے کی وجہ سے چاہے کوئی ایک بھی نمازی نہ بنے، ہو سکتا ہے جس کو سمجھا رہے ہو اس کی اولادوں میں کوئی نمازی پیدا ہو جائے. دعوت نہیں چھوڑنی. آئیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بڑی بگڑی ہوئی عادت ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور ہاتھ اٹھائیں، ارادہ کریں، انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ ابھی 25 دسمبر آ رہا ہے. یہ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید ہے جس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں. سنو میرے نوجوان بھائیوں، ہمارے اکثر سیاسی حضرات وہ دعوت دیتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں اور پھر مبارک دیتے ہیں. آپ کے پاس بھی سوشل میڈیا ہے، موبائل پاس ہے، اور جلدی سے پوسٹیں سینڈ کر دیتے ہیں. کرسمس ڈے ہے، اقلیتوں کا خیال کرنا چاہیے، فلاں فلاں مسیحی برادری کے ساتھ ہم جو ہے ان کی عید کے موقع پر تعاون کرتے ہیں، انہیں مبارک پیش کرتے ہیں. پہلے ذرا سنو عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، 25 دسمبر کو کیا ہوا تھا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. بتاؤ مڈیالہ والوں، کسی کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جنم دیا؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں
جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدًا، اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، سورۃ اخلاص ہر کوئی پڑھتا ہے، کیا معنی لم یلد ولم یولد؟ اللہ کی اولاد بھی کوئی نہیں، ماں باپ بھی کوئی نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں 25 دسمبر کو اللہ نے عیسیٰ کو جنم دیا ہے۔ اب جو بندہ کہے گا کرسمس مبارک، گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنما۔ اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ نے جنم دیا ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہنے والو جب تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے اولاد بنائی تو تم نے بہت بڑی مجھے گالی دی۔ شَيْئًا إِدًّا، طالب علم جانتے ہیں کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ اور اس کی ترجمے کے اندر وزن کیا ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو یہ کہے گا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے اس نے اللہ کو کیا دی ہے؟ مجھے واسطے تو کیا دی ہے؟ میری ماں کو گالی دے میں برداشت کروں گا؟ میرے باپ کو گالی دے برداشت کروں گا؟ رب کو گالی دی جا رہی ہے اور ہماری زبانیں بند ہیں۔ آؤ قرآن کہتا ہے یہ اتنی بڑی گالی ہے، اگر زمین و آسمان میں شعور ہونا تکاد السماوات یتفطرن، یہ اتنی بڑی گالی ہے، اگر زمین و آسمان میں شعور ہو تو زمین و آسمان پھٹ جائیں، یہ اتنی بڑی گالی ہے۔ تو پھر کہنا مسیحی برادری کو ہم ان کی کرسمس ڈے میں مبارک دیتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، نوجوان تعلیم یافتہ بیٹھے ہو، سمجھدار ہو، مجھے ایک بات کا جواب دو۔ تم کہتے ہو جی ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ مسلمان ہوں گے۔ کبھی کسی عیسائی نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہماری رعایت رکھتے ہوئے جانور ذبح کیا؟ بولتے نہیں ہو۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہو، کسی عیسائی نے کہا مسلمانوں کی عید ہے چلو یار ہم بھی جانور ذبح کر دیتے ہیں، کبھی انہوں نے کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کا موقع ہو، کبھی انہوں نے تکبیرات تشریف پڑھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر؟ نہیں پڑھی۔ کبھی رمضان المبارک کا مہینہ ہو، کوئی عیسائی نے کہا ہو یار خیر ہے کوئی بات نہیں آج ایک دن تراویح پڑھ لیتے ہیں، مسلمانوں کی خوشیوں کا مہینہ ہے، کبھی کسی عیسائی کو دیکھا ہے اس نے کیا ہو؟ عید الفطر میں وہ آپ کی صفوں میں کھڑے ہوں، تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان کی مذہب، ہمارا اسلام بس یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، مگر ایسا کام کرنا جن کی وجہ سے ان کے مذہب کو تقویت ملتی ہو یہ اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔ دور حدیث کے طالب علم بیٹھے ہیں، اٹھاؤ ابو داؤد شریف، بابن، امام ابو داؤد باب مانتے، بابن فی لبس الشہرۃ، اس میں حدیث لے کے آئے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھے گا قیامت کے دن انہی سے اٹھایا جائے گا۔ آج ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ مسلمان، تو پھر اپنے مذہب اسلام، اپنے دین اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے، اللہ ان سب سے پاک ہے، تو ہمارا معبود صرف کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک، اونچی آواز سے بولو جن کا عقیدہ ہے سب کا ہے، حضرت عیسیٰ عبادت میں شریک، مائی مریم عبادت میں شریک، عبادت روا صرف کون؟ مشکل کشا صرف کون؟ بگڑی بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ 25 دسمبر کو ہم عیسائیوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ میں آج دارالتوحید و سنہ کے اسٹیج سے پوری مسیحی برادری کو دعوت اسلام دیتا ہوں، آؤ حضرت عیسیٰ کی شان جتنی قرآن نے بیان کی ہے کسی کتاب نے نہیں کی ہے، جتنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شان بیان کی ہے کسی نے نہیں کی ہے۔ عیسائیوں تمہیں اس معتبر سٹیج سے میں نالائق طالب علم، چھوٹا سا طالب علم آپ کو دعوت اسلام دیتا ہوں۔ جس قرآن نے حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی، مائی مریم کی شان بیان کی ہے، آؤ اس قرآن کو سینے سے لگا کے اسلام قبول کر لو، قیامت کے دن اس پیغمبر کی شفاعت کے ساتھ تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔